بحرین میں جو جوان اسلامی حکومت کے نفاذ کی کوشش کر رہے ہیں ان کی کامیابی کے لیے عراق و سیریا میں مقامات مقدسات کی حفاظت کرنے والوں کے لیے عزادار المومنین جہاں جہاں کی جان مال آبر و عزت کی حفاظت کے لیے فلسطین کے نہتے مسلمانوں کی امداد اور کامیابی کے لیے ظہور مولا کے لیے سورہ الحمد کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاة للمطیعین والصلاة والسلام علی اکرم الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمت للعالمین بالقاسم محمد وعجل فرج واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین صاحب العصر والزمان خلیفۃ الرحمن امام الانس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشریف۔ ہر طرف انسان بے بس ہوتا جا رہا ہے، خون بہہ رہا ہے، بے عدالتی ہے، بے انصافی ہے، ایسے محسوس ہونے لگا ہے اب انسان کے ایڈمنسٹریشن کی بات نہیں ہے۔ جب تک کہ اللہ کا ولی نہیں آئے گا معاشرہ دینی ٹھیک ہونے والا نہیں، انسانی ٹھیک ہونے والا نہیں ہے۔ ان کے ظہور کی تعجیل کے لیے اور ہماری تیاری کے لیے دعا بہترین ذریعہ ہے، اور کوشش یہ کریں دل کی گہرائیوں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک آبائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على آل محمد وعجل فرجهم۔ یہ قرآن دعا ہمیں ہدف کو بھی معین کر رہی ہے اور حالات کو بھی بیان کر رہی ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبون الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔
تنقید از دین، critical analysis of اس ریلیجن ان جنرل. اس کے بعد ہم اپنے پرٹیکولر پہ بھی گفتگو کریں گے. ہم نے 2 دن یہ کوشش کی تھی کہ ہمارے ذہنوں میں جو ایکسپیکٹیشن آپ لوگ لے کے آئیں وہ کیا ہیں اور میں آپ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہوں. دین کو آسان نہ سمجھیں بلکہ دین کو اپنی مین اسٹریم آف لائف میں لانے کی کوشش کریں. دین صرف مولویوں کا کام نہیں ہے، دین سب کی ذمہ داری کا نام ہے. ہر ایک آدمی اپنی ذمہ داری کو پوری کرے گا تو یہ پورا دین فلرش کرے گا. اب ہم کو آج جس بات پہ گفتگو کرنا ہے اس سے پہلے میں جس آیت کی تلاوت کا شرف ہم حاصل کر رہے ہیں، یہ سورہ انعام قرآن کا 6واں سورہ ہے اور اس کی 108 آیت نمبر ہے. اور کل میں نے اس آیت پر بہت زیادہ ٹائم بھی لگایا، آپ کے اذہان کو کوشش کی کہ قرآن جو سورس آف نالج ہے اور یہ وہ سورس ہے جو حجت ہے خصوصاً مسلمین پر. سارے اسکول آف تھاٹ مسلمانوں کے قرآن کو فرسٹ سورس آف نالج سمجھتے ہیں، پہلا منبع سمجھتے ہیں دین کا. اور اگر قرآن میں کوئی آیت کھلی آ جائے تو پھر ہمیں بولنے کا حق نہیں ہے. حدیث کے لیے ممکن ہے کہ یہ تلاش و اتھینٹک ہے نہیں ہے، راوی صحیح تھا یا نہیں تھا. اس کے بعد چین آف نیریشن کی بحث ہوتی ہے، علم رجال کی بحث ہوتی ہے، لیکن قرآن کی آیتوں کے لیے اس طرح کی کوئی بحث نہیں ہے. قرآن جب کلیئر کسی چیز کو بتاتا ہے تو وی نیڈ ٹو فالو. ہمارا کام ہے سرنڈر ہو جانا، فالو کرنا. قرآن ایک اہم بات کر رہا ہے ساری معاشرے انسانی کے لیے. میں نے بتایا تھا دین جو ہے یونیورسل ہے، کمیونل نہیں ہے. ہم نے بنا لیا ہے، 4 دیواری لگا لی ہے اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. دین اس طرح سے نہیں ہے. دین یونیورسل ہے، ٹائم لمیٹیشن اس میں نہیں ہے، اسپیس لمیٹیشن دین میں نہیں ہے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ سمپلسٹ لاجک ہے. وہ لاجک یہ ہے کہ جو لوگ اللہ سے ہٹ کر کسی اور کو ڈائٹی مناتے ہیں، ڈائٹی یعنی عبادت کرتے ہیں، کوئی بت خانے میں جاتا ہے، کوئی کسی جگہ جاتا ہے، ان کا طریقہ ہی الگ ہے. 7 بلین انسان ہیں، کئی طرح کے لوگ ہیں، افکار ہیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو برا کہنے کا حق تمہیں نہیں ہے. اگر تم نے کیا تو نیچرل ریاکشن یہ ہوگا فَيَسُبُّونَ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. جیسے ہی تم برا کہو گے وہ لوگ بھی اللہ کو برا کہیں گے. نمبر 1 کیوں؟ عدوًا، تمہاری وجہ سے، تم نے دشمنی مول لی اس کی وجہ سے. دوسرے یہ کہ علم نہیں ہے ان کے پاس، اللہ کی ذات کا علم نہیں ہے. مسلمان کے پاس نہیں ہے تو اللہ کی ذات کا تو پھر غیر کے پاس کیا ہے؟ رحمان اور رحیم پروردگار کا ہم نے جلاد بنا دیا ہے کہ جب بات مانو تو ایسی مانو، مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے. ہمارے پاس اس طرح کا تصور نہیں ہے. تو اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ بغیر علم، علم کے نہ ہونے کی بنا پر وہ لوگ تم پر بھی رانگ الفاظ استعمال کریں گے. بی کیئرفل. کھلی ہوئی آیت ڈائریکشن ہے قرآن کا. اس میں مرجع کیا کہہ رہا ہے، رہبر کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. قرآن صاف کہہ رہا ہے کسی غیر دین کو جو تمہارے دین کی آئیڈیالوجی نہیں رکھتے ان کو برا کہنے کا حق تمہیں نہیں دیا گیا. اگر تم کرو گے تو کیا ہوگا؟ نیچرل اس کا ریپرکاشن ہوں گے، اس کا اب بدلہ بھی ہوگا. بدلہ یہ کہ وہ لوگ علم کے نہ ہونے کی بنا پر تمہارے اللہ پر بھی وہ برا کہیں گے اور علم ان کے پاس موجود بھی نہیں ہے. بات یہاں تک واضح ہوگی. اس کے بعد اور خوبصورتی سے قرآن کہتا ہے وَزَيَّنَّا. یہ خوبصورت ہے، یہ قرآن اتنا لذیذ ہے اور اس کا سمجھانے کے لیے میں اگر اس میں الجھ جاؤں تو پھر میں اصل موضوع کی طرف نہیں جا سکوں گا. زینا کہہ رہا ہے ذات پروردگار، میں نے زینت دی ہے لکل امتن، ہر امت کو اس کے عمل کے لیے. یہ بحث بہت ہی خطرناک بحث ہے کہ اگر کوئی مندر میں بیٹھا ہوا لطف اٹھا رہا ہے، اگر کوئی سنیگاگ میں جا کر کے پریچ اپنے آپ کو جو ہے عبادت کر رہا ہے، اگر چرچ میں جا کر کے کوئی اپنی پریئر کر رہا ہے، اسی طرح سے ہر ایک عبادت خانوں میں اپنی عبادت کر رہا ہے. ذات پروردگار یہ کر رہا ہے وَزَيَّنَّا، ہم نے زینت دی ہے ان کے عمل کو.
یعنی ہر ایک شخص سمجھ رہا ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں، ہر شخص، اس لیے کہ اس کا اپنا دین ہے، بچپنے سے وہی پلا وہی بڑا. جیسے ہم لوگ ہیں بچپنے سے گرتے ہیں تو علی، اٹھتے ہیں تو علی، بیٹھتے ہیں علی، دوسرے لوگوں نے ان نام سنا ہی نہیں ہے تو علی کے دشمن کہاں سے ہو گئے؟ جب نام سنا ہی نہیں، معلوم ہی نہیں، معرفت ہی نہیں ہے تو وہ دشمن کہاں سے ہو گئے؟ تو ہمارے ذہن کو ذرا کریکٹ کرنا چاہیے. ہمارے گھر میں یہ بچوں یہ نام، خدا کا شکر ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ ہمیں خدا نے وہاں اتارا جہاں محمد و آل محمد کی لوریاں دی جاتی ہیں. یہ صدقہ ہے، اللہ کی طرف سے لطف پروردگار ہے. وعجل فرج. اور دوسرے کے پاس وہ چیز نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے. چونکہ آپ کے پاس ہے آپ کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ آپ بہت حساس رہے ہیں. مولا نے کس طرح سے برتاؤ کیا؟ مولا نے ایسے بھی برتاؤ کیا کہ اگر کہنے والے نے کہا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا تھا. مولا کس کو بچا رہے ہیں؟ بچانا اس کو نہیں ہے، مسئلہ دین کا ہے. ایسا سمجھنے کی کوشش کریں. یہ رہبری اور لیڈرشپ اس طرح سے ہمیں ٹیچ کر رہی ہے. برادران عزیز، بعض خطبہ نے I am very sorry، میں ذرا سا بلنٹ ہوں یہاں پر، اس ممبر کو ابیوز کیا ہے، اس طرح سے ابیوز کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ تربیت دینی کرتے، غیر دینی کی ہے. دین نے ہمیں اس طرح سے تربیت نہیں دی. کہاں سے ملی؟ چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی درسگاہ میں. اسی طرح ہر امام کی درسگاہ میں ہر مکتب فکر سب آئیڈیالوجی والے بیٹھتے تھے، سنتے تھے. لیکن آج ہماری مجلسوں میں کوئی دوسرا بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. حتیٰ اپنے پڑھے لکھے بھی بیٹھنا نہیں چاہتے، کہتے ہیں کہ کچھ ملتا نہیں تو بیٹھے کیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ان مجالس کو یونیورسل بنائیں. کیسے بنائیں؟ اس وقت بنا سکتے ہیں کہ دوسرے پہ اٹیک نہ کریں، اپنے دین کی حقانیت کو لاجک سے پیش کریں. جب منطق سے کوئی چیز پیش کی جائے گی، فطرت یہ کہتی ہے، فطرت قبول کرتی ہے جو چیز لاجیکل ہوتی ہے. ان لاجیکل چیز کو کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. غیر منطقی بات کوئی دنیا سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. کذالک زینا لکل امۃ عملہم. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے زینت دی ہے. ہر شخص کہہ رہا ہے آئی ایم انجوائنگ، میں یہاں پر ہوں، مزے میں ہوں. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ زینت ہم نے دی ہے. یہ معاشرے کو خدا نے گلدستہ بنایا ہے. بہت اچھی طرح سے مثال دی ہے. گلدستہ کیا ہے؟ جس میں باغ میں کئی طرح کے پھول ہوتے ہیں، کئی طرح کے رنگ ہوتے ہیں، پتے ہوتے ہیں، سب مل کر کے ایک گلدستہ بنتا ہے. اسی طرح سے انسانی معاشرہ ہے، اس میں ہر طرح کے رنگ ہیں، یہ سب ملا کر کے خوبصورت گلدستہ بنتا ہے. ہٹنے سے گلدستہ نہیں بنتا، اس کو جدا کرنے سے گلدستہ بنتا نہیں ہے. گلدستہ بنتا ہے ملانے سے. جب بات یہاں تک آئی ہے، اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ. ان کے پروردگار کی طرف ان کا سب کا رجوع ہے. ہر ایک اپنے اپنے رب کی طرف پلٹ کر کے جائے گا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعُونَ. وہ لوگ بھی پلٹ کے جائیں گے، اس کے بعد ان کے عمل کا ان کو جواب دینا ہوگا. میں نے کئی سال پہلے اسی محفل مرتضیٰ میں عدل الہی کے عنوان پر بحث کی تھی. یہ کرٹیکل بحث ہے، سب سے زیادہ کمپلیکس، سب سے زیادہ پیچیدہ بحث عدل الہی کے ہے. اٹ از ناٹ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. بہت ہی مشکل ہے کہ عدل الہی کو سمجھوں. اس میں بحث یہ ہے، مثلا ایک جنگل میں افریقہ کے ایک انسان پیدا ہوا، ہندوستان کے جنگل میں پیدا ہوا. یہاں پر پاکستان میں ایسے مقامات ہیں جہاں پر دین نہیں پہنچا، وہاں پیدا ہوا مر گیا، کیا وہ جہنم میں جائے گا؟ دیجیے سرٹیفکیٹ. کہاں جائے گا وہ؟ کس کی ہمت ہے بتائیں مجھے؟ مشکل ہے. اگر جہنم میں بھیجے تو خدا عادل کہاں رہا؟ جسٹس ذات پروردگار کی کہاں رہی؟ اب آئیے جواب لیجیے. قبر میں جو سوال ہوگا گیون ایبلٹی کے اعتبار سے ہوگا. لاجک ہے کہ نہیں؟ جو باقری سے سوال ہوگا، آپ سے سوال ہوگا، فرق ہوگا. جو مجھ سے ہوگا، مجھ سے بڑے عالم سے سوال ہوگا، وہ فرق ہوگا. اس بڑے عالم سے ایک مرجع سے سوال ہوگا،
آیت اللہ بروجردی نور اللہ مرقدہ الشریف، آیت اللہ خوئی سے پہلے آغا حکیم سے پہلے آغا بروجردی تھے مرجادے. وہ درس خارج میں ایک قصہ سناتے ہیں، اپنا خواب سناتے ہیں. میں نے خواب میں دیکھا دروازے کھلے ہوئے جنت کے اور ہر ایک لائن لگایا ہوا ہے. ایک دروازے پہ دیکھا بڑا ہجوم ہے. میں نے پوچھا یہ کس کا دروازہ ہے؟ کہ یہ باب الحسین ہے، یہ حسین کا دروازہ ہے. میں نے بھی اپنی لائن لگا دی، وہ امام حسین کا میں بھی ماننے والا ہوں، لائن لگا دیا. دروازے پر دو فرشتے بہت تیزی سے گھور رہے ہیں. کون کون جا رہا ہے دیکھ رہے ہیں، یعنی دیکھ رہے ہیں کہ لائسنس لایا کہ نہیں اور پاسپورٹ لایا نہیں، دیکھ رہے ہیں. میں جب پہنچا انہوں نے کہا آپ کدھر آ گئے ادھر؟ کہا میں بھی امام حسین کا ماننے والا. کہا نا تم چونکہ مرجع ہو امام صادق کے دروازے پہ جاؤ. اب وہاں جب پہنچا یہ فتویٰ کہاں سے دیے، یہ بات کہاں سے بولی، یہ تم نے دلائل کہاں سے پیش کیے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. یہاں پر قرآن کی آیت دیتا ہوں میں. یہ آیت وہ نہیں ہے جو ہمیشہ عموماً پڑھتے ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا ما اتاہا. بہت خوبصورت ہے قرآن، بہت بیوٹیفل ہے. میں نے 2 دن سے مسلسل کہا، پھر کہہ رہا ہوں نوجوانوں سے، صبح آج کل کی دنیا اتنی ہو گئی ہے کہ بیوی پہلو میں ہو یا نہ ہو فون ضرور ہونا چاہیے، اور اتنا چپک گیا ہے صبح کچھ دیکھیں نہ دیکھیں میسیج کو ضرور دیکھتے ہیں کہ کیا میسیج آیا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ میسیج دیکھیے پہلے اللہ کا، 10 آیتیں پہلے ترجمے کے ساتھ پڑھیے، پھر دوسرے میسیجز دینے کے لکھیے. اب دیکھیے چند دنوں کے بعد کوئی میسیج میں مزہ ہی نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ بلند مقام کا کلام ہے جس کے کلام کے ساتھ کوئی اگر ہو سکتا ہے، یا اسی گھر سے نکلنے والا کلام ہے جو ناطق ہے. یا صامت بولے تو مزہ آئے یا ناطق بولے تو مزہ آئے. دیکھیے قرآن کی آیت، لا یکلف اللہ نفسا الا ما وسعها. آپ ہمیشہ سنتے رہتے یہ آیت، اللہ کیپیسٹی کے اعتبار سے تکلیف دیتا ہے. یہ آیت جو بول رہا ہوں یہ دوسری آیت ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا ما اتاها. اللہ نفس کو اتنا ہی برڈن دے گا جتنا اس کو دیا ہے. یعنی گیون کیپیسٹی ہر ایک کی الگ الگ ہے. چونکہ الگ الگ کیپیسٹی ہے سوال بھی الگ الگ ہوں گے. تو اسی لیے چھٹے امام نے 6 پورشن بنائے ہیں ہیومن سوسائٹی کے. قیامت کے دن کتنے پورشن ہوں گے؟ 6 گروپ ہوں گے. ان میں کا ایک گروپ جو سب سے بڑا گروپ ہوگا وہ مستضعفین کے ہوں گے، اپریسڈ پیپل. یہ کون اپریسڈ ہیں؟ جن تک دین نہیں پہنچا. کون نہیں پہنچا ہے؟ مسلمان آپس میں لڑتے رہے، جہاں پہنچا نہیں پہنچا. تو ہم لوگ پکڑے جائیں گے. پہلو میں کوئی برادر تھا، تم نے کتنی باتیں مولا علی کی ان کو بتائیں، امام حسین کا کلام کتنا سنایا تم نے. پڑوس میں رہتے تھے، روز قیامت دامن پکڑے گا. تمہارے پاس رہتا تھا، یار تم نے ایک چھوٹی سی نہیں بات بتائی، تم نے یہ نہیں بتایا کہ حق یہ ہے. یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں. قرآن یہ بتا رہا ہے کہ گیون کیپیسٹی ہر ایک کی الگ الگ ہے. وہ کیپیسٹی کے اعتبار سے ذات پروردگار سوال کرے گا. بات اس قرآن کو اس آیت سے ملائیے، نتیجہ نکلا. نتیجہ کیا نکلا؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد. BDT 439 BD 8842 AJR 905 خالی ہے. یہ ذرا مجھے کل سے پھر یہ چٹھیاں آنے کی کوشش مت کیجیے. ذرا سا ہماری جو اسپیڈ ہے وہ سب ختم ہو جائے گی، لوگوں کا سننے کا انداز بھی ختم ہو جائے گا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہم صل علی محمد وعجل سیکیورٹی بہت اہم ہے، اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ پڑوس میں دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو محسوس کریں. کار کو خالی چھوڑ کر کے نہ آئیں. یہ ذمہ داری دی گئی ہے، ہم لوگوں کا فریضہ ہے، اس پر سب عمل کریں. سب مل کر کے دل کی گہرائیوں سے آخری صف تک آواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد
قرآن مجید ایک آیت دیتا ہے، دو نتیجے، ان دو آیتوں کے بعد نتیجہ از اکول ٹو لاجک ہے، 2 + 3 = 5۔ پہلی لاجک یہ ہے کہ قرآن کی یہ آیت جو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، کسی قوم کو برا مت بولو، کیوں نہیں بولو؟ دوسری آیت کہہ رہی کہ اس لیے کہ ہر ایک کی گیون کیپیسٹی الگ ہے۔ اب آئیے اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے انسانوں، تم کو ہم نے مرد اور عورت سے پیدا کیا، اور اس میں ہم نے ٹرائبس اور نیشنز میں ہم نے بانٹا، وی ڈیوائڈیڈ اٹ۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ ہماری حکمت ہے، کوئی سید رہے، کوئی پٹھان رہے، کوئی کالا رہے، کوئی گورا رہے، کوئی یہاں کا رہے، کوئی وہاں کا رہے، ہم نہیں بنایا یہ بنچ آف واز بنایا، پھول بنایا، یہ ہماری حکمت ہے، دس از آور وزڈم، اس طرح سے بنایا اور معیار بنایا۔ میرے نزدیک کالا گورا نہیں ہے، اگر کسی کے پاس تقویٰ ہے وہ مکرم ہے۔ اگر تقویٰ بلال کے پاس ہے مکرم ہے، سلمان کے پاس ہے مکرم ہے۔ بلال اذان دے رہا ہے، سلمان منا اہل البیت ہے۔ عربوں کو یہ شرف نہیں ملا، اذان کے ساتھ اللہ کو بھی یاد کیجئے، رسول کو بھی یاد کیجئے۔ جیسے مؤذن کہیں گے کس کو یاد کیجئے؟ بلال کو یاد کیجئے۔ کون ہے بلال؟ کہ ایتھوپیا کا رہنے والا، چین بھی نہیں بول سکتا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ عرب گئے، اے یا رسول اللہ کس کو دے دیا اذان کو؟ یہ تو شین بھی نہیں بول سکتا، یہ کہہ رہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ رسول اللہ نے کہا سین بلال عند اللہ، شین جب بلال کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ سنتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس لیے کہ ایمان زبان کی حرکت کا نام نہیں ہے، دل کی کیفیت کا نام ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ یہ سسٹم ہے۔ اتنے مقدمے کے بعد ہماری جو سیکنڈ اسٹیپ ہے، وائی ڈو وی نیڈ ریلیجن؟ آج کل نوجوانوں کا عام یہ مذہبی چکر ہے، یار مذہب نہ رکھو عیش کرو۔ ہم بھی یہی کرتے ہیں، ڈونٹ ہیو ریلیجن ہیو لائف ہیو فن۔ دین مت رکھو، جو چاہے کرو، لا الہ الا اللہ بول کر کے پھنس گئے، نہ بولو تو مزے میں رہو۔ کیا مانے ہے اسے؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، محفل مرتضیٰ میں آنے سے پہلے جو چاہے کر لے سکتے ہیں، یہاں آنے کے بعد جو قانون ہے یہاں کے اس کو اپنانا پڑے گا۔ کار میں بیٹھنا ہے تو پوروں کو اتاریے، لیکن ایک آدمی اس میں بیٹھنا پڑے گا، قانون بنایا گیا ہے، اس قانون کو آپ اپلائی کریں گے۔ اسی طرح سے لا الہ الا اللہ کہا، آپ کے اوپر لاز آ گئے، وہاں پر کہہ کے رک جاتے تو ممکن تھا کچھ عیش ہو جاتا، لیکن آپ نے محمد الرسول اللہ کہا تو اس کے معنی کہ اور آئیڈیالوجی کو اپنایا کہ میں کسی کو نہیں مانتا، سرکار رسالت میں آپ کو مانتا ہوں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی وعجل فرج۔ یہاں پر بھی رک جاتے تو ممکن ہے کہ کچھ ایسے ویسے مائنڈ سیٹ بھی پیدا ہو جاتا ہے جیسے داعش ہے، لیکن آپ نے اس پر سونے پہ سہاگا علی ولی اللہ کہا۔ یہاں دست و پا کٹیں گے، یہاں جان پر بنے گی، یہ محبت علی ہے، کوئی دل لگی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ چاہنے والا آیا، ہمارے پاس بھی بعض وقت کبھی واٹس ایپ میں کبھی اس میں، مولانا آئی ایم فین آف یو بولتے رہتے ہیں لوگ آتے ہیں بھائی مولا کے پاس آئیں، چھٹے امام کے پاس، مولا آئی لو یو، بہت چاہتا ہوں، میں بہت چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا کہ کل سے مصیبت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جی یہ کیا مانے بھائی؟ ہم گئے تھے مولانا باقری کے پاس ایکسپریس کرنے کے لیے، ہم کو کچھ طرح سا لگاؤ ہو گیا آپ سے، اس لیے آئی ایم فین آف یو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، کل سے آپ کو پریشانی ہوگی۔
بد دعا دے رہے ہیں، یار کیا قصہ ہے، دعا تو دیجئے۔ امام کے پاس گئے، امام پر مولا بہت چاہتا ہوں آپ کو، مولا نے کل سے مصیبت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حبنا صعب مستصعب، عجیب ہے حدیث، ہماری محبت مشکل ہے، مشکل کو مول لینا ہے۔ کیوں بھائی مشکل ہے؟ کتنے مسلم کنٹریز ہیں؟ 59 مسلم کنٹریز ہیں، سب عیش میں ہیں۔ امریکہ کہتا ہے وی لو سعودی، وی لو کویت، وی لو بحرین، وی لو سمون۔ یہ لوگ بھی کہتے ہیں یہ ہمارے سرکار ہیں، یہ ہمارے سردار ہیں، مگر ایک ہی ہے۔ تو وہ جو کہہ دیا کہ اکنامک سانکشن، یہ سانکشن، وہ سانکشن، اس لیے کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم اہل بیت۔ مشکل سمجھے کتنی مشکل ہے؟ اہل بیت کو ماننے کے بعد یو ہیو ٹو ایکسپٹ دا چیلنج۔ یہی تو بیوٹی ہے، ہم جو ہیں گھبراتے نہیں ہیں۔ اکنامک سینکشن سے ہم گھبرا جاتے تو شیب ابی طالب میں پلتے نہیں تھے۔ بڑی محمد وعلی محمد۔ Why do we need religion؟ آج کل کی لڑکیاں، نوجوان بچے، بیسک کوسچن، کرٹیکل میں کوسچن کر رہا ہوں، اس لیے کہ بحث ہی میری کرٹیکل تنقیدی دین کا جائزہ کرنا ہے۔ مجھے مذہب کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں رکھو۔ اسلام میں بولتا ہے کہ زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، آنا تو سوچ کے آؤ، ہم کو مجمع کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نعرے تکبیر کہنے والوں کی ضرورت نہیں ہے، آنا تو سمجھ کے آؤ۔ اس لیے کہ تکبیر کہہ کر کے گلے بھی کاٹ رہے ہیں جی، اللہ اکبر بھی کہہ رہے ہیں، گلے کاٹ رہے ہیں، اللہ اکبر بھی کہہ رہے ہیں، جلا بھی رہے ہیں۔ اللہ سے کرے دور۔ توجہ کا طالب، بہت ہی خوبصورت۔ اگر کوئی چیز اللہ سے دور کر دے، کیا ہے وہ؟ واٹ اٹ از؟ قرآن کی نگاہ میں مائنس اللہ از اکول ٹو ایوری تھنگ مائنس۔ کہاں سے ملا؟ مولا امام حسین دعائے عرفہ میں علیہ الصلاۃ والسلام سمندر ہے، سمندر ہے نالج کا۔ مَلَّذِي فَقَدَكَ مَا وَجَدَهُ، پروردگار جس نے تجھے کھو لیا اس کے پاس کیا ہے؟ The one who loses you what he has، پروردگار جس نے تجھے کھو لیا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا ہے؟ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ۔ میرے نوجوانوں، اللہ سے کرے دور، اگر ڈاکٹری دور کر دے، پروفیسری دور کر دے، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ۔ اگر اولاد اللہ سے دور کر دے فتنہ، جاگیر دور کر دے فتنہ، ملکیت دور کر دے فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، جاگیر بھی، اولاد بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ۔ شمشیر ہے کیا؟ نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ This is point of view قرآن کا، اسلام کا۔ You are free, choose your religion, you are free. لا اکراہ فی الدین، no compulsion man۔ آنا تو مرضی سے آؤ اور لاجک سمجھ کے آؤ، اپنے ضمیر کو ٹٹول کے آؤ، فطرت کے قریب آ جاؤ، اس لیے کہ یہ دین ہم نے فطرت پر بنایا ہے۔
لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. بیان الگ ہے، تبیان الگ ہے. بیان کیا ہے؟ الرحمن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ نے اسپیکنگ پاور دیا ہے. لینگویجز کتنے ہیں؟ قرآن کہتا ہے ہر لینگویج میری آیت ہے. لینگویجز بھی اللہ کہہ رہا ہے یہ میری آیت ہے، میری نشانیاں ہیں. کلرز بھی جو میں نے بنائے ہیں انسانوں کی، یہ بھی میری حکمت ہے، یہ بھی میری نشانی ہے. لینگویجز بہت زیادہ ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین. بیان کے معنی میں جو بول رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں، جس کے معنی کہ اردو آپ کو آتی ہے. بعض وقت ایسے جملے بولتا ہوں آپ کہتے ہیں مولانا ذرا سا پلیز ایکسپلین. یہاں پر ویگ اسٹیٹمنٹ تھا آپ کا، ذرا سا مبہم تھا، سمجھ میں نہیں آیا، ایکسپلین کیجئے. جب بیان میں مبہم ہو سکتا ہے، ویگ ایکسپلینیشن ہو سکتا ہے، لیکن تبیان میں کوئی چیز چھپی نہیں رہی، ہر چیز روشن ہوتی ہے. چلچلاتی دھوپ ہے، ایک سورج نے چاند کو اٹھایا ہے. من کنت، کوئی گھر میں چھپا کر کے نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا کہیں اور مقام پر، مگر غدیر میں ولایت کے حکم کو چھپا کے نہیں، کھول کے بتایا کہ نہ اس کو بھلا سکتے نہ دھوپ کو بھلا سکتے. بہت بڑھیا. Why should I need religion? So let's go back to the definition of religion. Definition کیا ہے ریلیجن کا؟ آکسفورڈ یونیورسٹی کی ڈکشنری اٹھائیے اور اس میں ڈیفینیشن لکھا ہوا ہے. بٹ 10 ڈیفینیشن ہے، میں اس میں جاؤں گا تو آپ سو جائیں گے. بس اتنا یہ ہے کہ ریلیجن اے سیٹ آف آئیڈیالوجیز فار لیڈنگ لائف. اس طرح کا یعنی کچھ ایسے افکارات ہیں جس کے ذریعے سے انسان جیتا ہے، اس کو کہتے ہیں ریلیجن. قرآن مجید نے جس طرح سے ریلیجن کی تعریف کی ہے، جس کو ہم لوگ دین کہتے ہیں. میری جو بحث ہے تنقید از دین ہے، تنقید از اسلام نہیں ہے. سمجھنے کی کوشش کیجیے. تنقید از دین یعنی ریلیجن کو کرٹیکلی انالائز کرنا ہے. اسلام کیا ہے؟ ریلیجن کا ایک وہ حصہ ہے جس میں ذات پروردگار کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. میرے نزدیک دین بہت زیادہ ہے. یہ بھی خود بیوٹی ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے نزدیک کچھ بھی ہو مگر میرے نزدیک جو ریکگنائز میں نے بنایا ہے وہ دین کا نام ہے اسلام. آئیے قرآن سے پوچھے دین کیا ہے. کفار قریش جو پری اسلامک ہسٹری ہے ذرا سا پڑھیے مکے کی. بروٹل کمیونٹی تھی عرب، قتل و غارت عام تھا، محبت کا نام نہیں تھا. 100 سال تک جنگیں ہوتی تھیں، نفرتیں تھیں، عورت کا کوئی مقام ہی نہیں تھا. آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ پاورفل لوگ تھے وہ کپڑے کو اڑا دیتے تھے. جتنی عورتیں اس کے سائے میں آ گئے سب اس کی ملکیت سمجھتے تھے. اسلام نے بعد اس کو ریسٹرکشن لگایا، بتایا کہ عورت کا مقام مرد کے برابر ہے. عزیزان گرامی، سرکار کے پاس آئے کہ تم جو ہے اتنے ریجڈ ہو، اپنے فیصلے سے ہٹتے نہیں ہو، چلو ہم دونوں کانٹریکٹ کریں. کیا کانٹریکٹ کریں؟ 1 سال تم ہمارے بتوں کی پوجا کرو، 1 سال ہم تمہارے اللہ کی عبادت. جب کبھی جیسے ابھی جو ہے نیوکلیئر کا معاہدہ ہوا ایران اور 5+1 کنٹری کے ساتھ، ایران کہہ رہا تھا ہمیں یہ چاہیے، وہ کہہ رہے تھے ذرا سا اتریے آپ، یہ کہہ رہے تھے آپ بڑھیے. اترنے آخر میں ایک طے ہو گیا. اسی طرح آئے رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ جو ہے آئے محمد، مانتے بھی نہیں تھے رسول کو، تم نے ایک دین لایا ہے جو ہمیں ہرٹ کر رہا ہے، چلو ہم لوگ کانٹریکٹ کریں. کیا کانٹریکٹ؟ 1 سال جو ہے تم بتوں کی پوجا کرو، ہم 1 سال تمہارے اللہ کی. یہ تو بولتے ہی نہیں تھے. اللہ کا حکم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون، اے رسول ان سے کہہ دو اے کافرون. کافرون کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ نان بلیورز. کافر اس کو کہتے ہیں جو بلیو نہیں رکھتے، اس لیے کہ اہل کتاب بلیورز ہیں، وہ کافروں میں نہیں ہوتے.
قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میرا ڈائٹی الگ ہے، تمہارا ڈائٹی الگ ہے، میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے، تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا۔ یہ ریپیٹ اس لیے کیا گیا تاکہ ان کو پتہ، انہوں نے کہا تھا ایک سال کی چکر میں، اس کے بعد خدا نے کیا کہا؟ لکم، پڑھیے، لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین۔ یہ کہاں کا دین ہے بھائی؟ کفار قریش، دین کہاں ہے ان کے پاس؟ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ تو معلوم ہے کفار قریش کے اٹھنے بیٹھنے جینے کے سلیقے کو قرآن نے دین کہا ہے۔ میرے نوجوانوں، I don't want religion، اچھا نہیں ہونا چاہیے، نو، اوکے، لیٹ بی کریٹیکل۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تمہاری وے آف لائف جو بھی ہے وہ تمہارا ریلیجن ہے۔ تو توجہ کا طالب اچھی طرح سے سمجھیے کہ نہیں اسکیپ فرام ریلیجن نہیں اسکیپ ہو سکتا، اس لیے کہ میں کوئی نہ کوئی آئیڈیالوجی کو اپنایا ہوں، اسی آئیڈیالوجی کا نام تمہارا دین ہے۔ تو معلوم ہے ہر شخص دیندار ہے، سمجھنے کی کوشش کیجئے، ہر شخص دین رکھتا ہے، اس لیے کہ ہر شخص آئیڈیالوجی رکھتا ہے۔ مسلمان بھی دین رکھتا ہے، اگر قرآن و اسلام سے مطابقت رکھتا ہے تو مسلمان ہے، ورنہ اس کا اپنا دین ہے۔ کہے گا بڑا خطرناک جملہ ہے، میری آئیڈیالوجی کچھ بھی ہو سکتی ہے، میری فکر کچھ بھی ہو سکتی ہے، جو بھی میری فکر ہے دیٹ از مائی ریلیجن۔ آیا اسلام ہے؟ اب ملا کے دیکھنا پڑے گا، کرائٹیریا ملا کے دیکھو، اسلام ہے کہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے ایسا اٹھو، قرآن کہتا ہے ایسا بیٹھو، بات کرنا تو ایسے بات کرو، نماز پڑھنا تو ایسے نماز پڑھو، روزہ رکھنا تو ایسے روزہ رکھو۔ جو سلیقہ اسلام کا اپنایا تو مسلمان ہوا، ورنہ میرا اپنا دین ہوا۔ تو آنسر کیا ہوا؟ وداؤٹ ریلیجن نو ون کین ایگزسٹ، کوئی بھی بغیر دین کے رہ نہیں سکتا، اس لیے کہ سب کے پاس آئیڈیالوجیز ہیں۔ سمجھ میں آگئی بات؟ کرٹیکلی جب دین کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں ہمیں واضح ہو جاتا ہے کہ وداؤٹ ریلیجن وی کین ناٹ ایگزسٹ، ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم دین کے بغیر رہ سکیں۔ بات واضح ہو گئی؟ اب قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اچھا بھائی، اگر دین چاہیے ہی ہے تو وائی شوڈ آئی بلیو ان اسلام؟ بیسک کوسچن۔ اگر دین ضروری ہے، اب تو سمجھ میں آیا کہ دین جو ہے اپنے عمل کا نتیجہ ہے، جو بھی میری آئیڈیالوجی وہ دین ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی تو ذرا صلوات پڑھے محمد والے میں۔ وعجل فرج۔ تو سوال نوجوان کا دوسرا سوال امیڈیٹلی آتا، وائی شوڈ آئی بلیو ان اسلام؟ جواب، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ۔ 30 تیسواں سورہ، 30ویں آیت سورہ روم، اس میں ذات پروردگار کہہ رہا ہے ٹرن یور سیلف، تمہارے چہرے کو موڑ دو، کس کی طرف؟ اپرائٹ ریلیجن کی طرف، سچے مذہب کی طرف، سیدھے مذہب کی طرف، سیدھے دین کی طرف۔ کیوں سیدھا ہے وہ؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ دین فطرت سے ہم آہنگ ہے، کوآرڈیننس اینڈ کوہیرنس جو ہے نیچر سے ہے، ہیومن انسٹنگ سے ہے۔ مثلا روتے کیوں ہو محرم میں؟ کیوں روتے ہو؟ بدعت ہے۔ اچھا بھائی کیوں بدعت ہے؟ بچہ پیدا ہوا نہیں رویا، نرس نے تھپڑ مار مار کے رلایا، کیوں مار رہی ہو؟ کہ جب روئے گا تو پتا چلے گا زندہ ہے۔ بڑی محمد والے محمد۔ روتے کیوں ہو؟ مجھے نہیں مانو، بچہ روتا، قرآن کہہ رہا ہے کہ فطرت سے دیکھو، قرآن سے ملا کر کے دیکھو۔ دین اسلام کی جتنی بھی باتیں ہیں فطری ہیں۔ مثلا
کرسچینٹی نے کرٹیکل انالائز ہے، میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، صرف کرٹیکلی، میں بھی اپنے مذہب کو بھی انشاءاللہ آئندہ بحث ہوگی وہی کیا ہے، کیسے بلیو کریں، اس کے بعد ہم بہت ہی کرٹیکل رہیں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کسی حد تک ہم لوگ سمجھیں دین کو، جو ہے ایسے ہی نہیں جو مان لیا سمجھ لیا، نہ اچھی طرح سے سمجھیں۔ کرسچینٹی میں سیلیبسی بہت زیادہ پریچ کی گئی، یعنی پریسٹ جو ہے شادی نہیں کر سکتا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اٹیک، میرے پاس ہمارے لوگوں کی اسٹیٹسٹک نہیں ہے، لیکن ویسٹرن اسٹیٹسٹک جو ابھی نکلے ہیں 95% چرچوں میں گڑبڑ ہوئی، عام ہے، آرٹیکلس اٹھا کر دیکھیں، آن لائن اٹھا کر دیکھیں، آپ جائیں سارا چیز معلوم ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیچر کو آپ نے دبایا، جسے دبایا دوسری طرف ابھر گئی، تو نیچر کو کبھی دبا نہیں سکتے۔ مثلا گھر میں آپ کے، خدا کرے سب کا بڑا گھر ہو، یہاں بھی وہاں بھی، اور یہاں پہ بھی اچھی عبادت ہو، وہاں بھی اچھا ملاقات ہو انشاءاللہ۔ گھاس پہ پتھر رکھ دیجئے، چند دنوں کے بعد چاروں طرف سے قوی طور پہ ابھرے گا۔ آپ نے پتھر سے سمجھا کہ یہاں پر میں دبا چکا ہوں، وہ فطرت کہہ رہی کہ مجھے دبا نہیں سکتے، چاروں طرف سے میں ابھروں گی۔ اسی طرح سے انسان کی فطرت ہے۔ کب شادی کرو؟ اسلام کہتا ہے تمہارا آئیڈیل تلاش کرو، لیجئے بہت اہم ہے۔ کب شادی کرو؟ ASAP۔ یہ لیجئے، پاکستان میں شادی کا سن کب ہے؟ 30 سال کے بعد سوچیں گے، اس لیے کہ والد نے جو پیسہ خرچہ کیا ہے پورا واپس لا کے بیٹا دے تو پھر شادی کروں گا۔ جو انویسٹ کیا ہے جب تک واپس نہیں کرے گا نہیں کروں گا۔ لڑکے کتنے ایج میں بالغ ہوتے ہیں بھائی؟ 13 14 15 جو ہے لاسٹ ریزورٹ ہے۔ جو نشانیاں بتائی گئی ہیں 14 یا 13 میں ہمارے بچے عموماً بالغ ہو جاتے ہیں۔ آپ بایولوجیکل فیکٹر عورت کا اٹھا کر کے دیکھیے، بوائز کا اٹھا کر کے دیکھیے، بوائز کے لیے بہت ہی اسٹرانگ فیلنگز ہیں بنسبت عورت کے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ بالغ ہوا 14 سال، شادی بھی 34-35 سال میں۔ کتنے سال بعد؟ 20 سال بعد۔ یہ 20 سال بعد گناہ جو کیا ہے، تو پھر کہہ رہے ہیں گھر میں برکت نہیں آئی۔ گھر میں جب گناہ ہوتا رہے گا تو برکت کہاں سے آئے گی؟ اسلام کہتا ہے یہ سب کہاں سے لے رہا مولانا؟ لیکن اٹھا کر کے دیکھیے ہمارے پاس کون آئیڈیل ہے؟ سرکار رسالت باب آئیڈیل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کتنے سال میں شادی ہوئی؟ 25 سال میں۔ مولا علی کی شادی کب ہوئی؟ 25 سال میں۔ علی کے ماننے والے تو کم از کم 25 سال میں۔ امام جواد کی شادی 25 نہیں 18 سال میں۔ توجہ کا طالب ہوں تو معلوم ہوا 18 سے 25 سال تک بھی شادی لیٹسٹ 25 ہونا چاہیے۔ نہیں ہو تو کیا ہوگا؟ نیچر کو آپ نے برباد کیا۔ جیسے ہی برباد کیا دوسری طرف نکلے گا، جب نکلے گا تو کیا ہوگا؟ تباہی ہوگی۔ اس کی تباہی کے اثرات ساری دنیا میں نظر آئیں گے۔ گناہ کا اثر نحوست ہے، نحوست نظر آئے گی۔ Unfortunately, I'm sorry, this is reality۔ تو فطرت کو میں سمجھا رہا ہوں، یہ فطرت ہے۔ جنگل میں 2 جونوں کو چھوڑ دیجئے، لڑکے لڑکی کو، ان کو ٹیچ مت کیجئے، کچھ بھی مت کیجئے۔ جیسے وہ جوان ہوں گے اپوزٹ جنڈر کی طرف ان کی رغبت ہوگی۔ کیوں؟ خدا نے بنایا ہی اس طرح سے۔ تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ دین اسلام ہم نے فطرت میں ڈالا ہے۔ چونکہ فطرت میں ڈالا ہے، احکام بھی فطری ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے، جتنے بھی احکامات ہیں دین کے وہ سب فطرت سے ہم آہنگ ہیں۔ دین نے کبھی نہیں کہا شادی مت کرو، بلکہ دین نے کہا متنا، ثلاثہ، رباع، جی ہو سکے تو 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو۔ اس لیے کہ میری بیوی نہیں ہے میں کہہ سکتا ہوں، میں ایک ہی پہ باقی رہیے، انصاف کیجیے اس کے ساتھ۔ خدا کہتا ہے کہ عدالت سے کام لو۔ عدالت تم ایک کے ساتھ نہیں کر سکتے تو پھر دوسری کے ساتھ کیا کرو گے؟ ایک بیوی نے کہا شوہر سے تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟
کوئی مثال دو. نے سوچ سوچ کے کہا کہ تم میرے فون کا سم ہو، یعنی بغیر سم کے فون چلتا نہیں ہے. بیوی خوش ہو گئی، کیا شوہر ہے بھائی، مجھے کیا مانتا ہے، سم مانتا ہے. اس نے دل میں کہا اس کو معلوم نہیں ہے چائنا کا فون ہے جس میں 4 سم ہوتے ہیں. جی فطرت ہے تو کیا کرنا چاہیے، دین کو کس لحاظ سے سمجھنا چاہیے. پہلی چیز طے ہوئی کہ دین کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا. اسلام کو کیوں اپنانا چاہیے؟ اس لیے کہ اسلام فطرت سے ہم آہنگ ہے. فطرت کہتا ہے، چونکہ فطرت یہ کہتی ہے، اسی لیے شادی نہ کرو چلتا نہیں ہے اسلام میں. اسی لیے اسلام نے کہا کہ شادی کرو، اگر ہو سکے تو راستے اور بھی بتائے. جو ہمارے معاشرے میں وہ راستے تیار نہیں، اگر ہوتے تو گناہ کا تصور ہی نہیں ہوتا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اس لیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا جانے سے پہلے اس فطری دین کے منشور کا اعلان کیا. منشور کیا ہے؟ مینیفیسٹو آف کربلا. کیوں جا رہا ہوں میں کربلا کو؟ وہاں گوئنگ، کیا ضرورت ہے کربلا جانے کے لیے؟ کربلا ایک آگاہ مومنٹ ہے. کہہ گیا جملہ بہت اچھی طرح سے، ایک پورا اشرا چاہیے اس پہ. نون مومنٹ ہے، ان نون مومنٹ کا نام کربلا نہیں ہے. آگاہ مومن کا نام ہے کربلا. یہاں آئیے تو آگاہ بن کے آئیے. امام حسین کو سمجھیے کون تھے امام حسین. امام نے مدینہ جانے سے پہلے جانے والوں کو، نکلنے والوں کو سب کو بتایا کہ واٹ از اہیڈ، آگے کیا ہے تم اچھی طرح سے سمجھ جاؤ، اچھی طرح سے سمجھ جاؤ. میں بھی سمجھ رہا ہوں. نانی نے پوچھا تو بتایا کہ دیکھو یہ کربلا ہے، یہ کربلا میں کیا کیا ہوگا، سب بتایا امام حسین نے بہت اچھی طرح سے. نانا کی قبر پر آئے. السلام علیک یا جدہ. نانا میرا سلام سلام. اگر جدہ کہہ کر کے کوئی پکار سکتا تھا تو سوائے حسین کے کوئی نہیں تھا وہاں پر. اس کے بعد قبر پر ہاتھ رکھا. اللہم اشہد ھذا قبر نبیک، پروردگارہ تو گواہ رہنا یہ تیرے نبی کی قبر ہے. انا ابن بنت نبیک، میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا. رشتہ بھی بتایا، میرا جو رشتہ ہے محمد کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں میں. سمجھنے کی کوشش کیجیے، جملے خطرناک ہیں. نبی کی بیٹی، یعنی یہاں پر رشتہ نبوت کا رشتہ ہے، خون کا رشتہ نہیں، نبوت کا رشتہ. میں نبی کی بیٹی کا بیٹا. جو ہو رہا تو جانتا. اس کے بعد مینیفیسٹو آف کربلا. میرے نوجوانوں، عزاداروں، مجلس پڑھنے والوں، ممبروں کو دیکھنے والوں، میری بہنیں، ذاکراؤ، خدا کے واسطے کربلا کو سمجھ کے بولو. کربلا آگاہ حرکت ہے. اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر. میں نے ارادہ کیا ہے امر بالمعروف کروں، نہیں عن المنکر کروں. تو مجلس حسین کیا ہے؟ مجلس حسین امر بالمعروف نہیں عن المنکر کی جگہ ہے. یہاں امام حسین کا فلسفہ یہاں پہ طے ہونا ہے. کیا فلسفہ ہے یہاں پہ؟ کیا بیان کرنا ہے؟ حرام کیا ہے بتاؤ، حلال کیا ہے بتاؤ. لیکن حسین کے نزدیک حلال و حرام کے تبعین کا نام نہیں ہے، سسٹم کے بدلنے کا نام ہے. یزید ہٹ جائے، حسین آ جائے. یہ ہے کربلا. ہمارے ذہنوں سے یزیدی افکار ہٹ جائیں، حسین آ جائے. کیسے معلوم ہوگا بھائی یزیدی افکار ہٹ جائیں؟ جب گورنر نے بلایا تھا، امام پہنچے. کمیونیکیشن اسکلز کو سمجھیے کس طرح سے ٹیچ کرتا ہے امام، کہ جب کسی سے بات کرو دشمن ہی کیوں نہ ہو، سٹائل آف گفتگو بہت ہی
اچھی طرح سے ہونا چاہیے، کسی کو ٹرن ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے۔ ایھا الامیر، اس نے کہا بیعت کرو، اس نے کہا ایھا الامیر نحن اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے اہل بیت ہیں، وہ معدن الرسالہ، رسالت کے معدن ہیں، وہ مختلف الملائکہ، قرآن کہہ رہا تنزل الملائکہ، ملائکہ نازل ہوتے رہتے ہیں، کنٹینیوٹی ہے۔ شب قدر کہاں؟ امام حسین فرماتے ہیں یہ ہمارا ہی گھر ہے جہاں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ میں ہوں، یزید شارب خمر، شراب کا پینے والا، قاتل النفس المحرمہ، بے گناہوں کو مارنے والا، معلن الفسق علی الاعلان، فسق و فجور کرنے والا، یہ یزید ہے، یہ میں ہوں، توجہ کا طالب ہوں۔ تو معلوم ہے شراب پینے والا حسینی نہیں ہو سکتا، دوسرے کو بے گناہ مارنے والا حسینی نہیں ہو سکتا، دوسرے کا لوٹنے والا حسینی نہیں ہو سکتا، اور فسق و فجور کرنے والا حسینی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد امام حسین نے کہا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں۔ یہ ہے منشور کربلا، یہ ہے جو ہم لوگ 10 دن سننے کے لیے 2 مہینے اور دن جو سنتے ہیں، اس کا خلاصہ ہیڈ لائن جو ہمارے گردنوں پہ ذمہ داری ہے، دین کی بقا کی ذمہ داری ہے۔ زینب کو اطلاع ملی، بھائی تیار ہو گیا، پوچھا زینب، امام حسین نے ساری باتوں کو سمجھایا۔ جاتے ہوئے ام سلمہ نانی کہا بیٹا کہاں کی تیاری کر رہے ہو؟ کہا نانی جان میں عراق جا رہا ہوں۔ عراق کا نام لینا تھا؟ بی بی نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے نانا سے میں نے کیا سنا ہے؟ کہا کیا سنا ہے آپ نے؟ میں نے سنا ہے کہ کربلا اگر جا رہے ہو، عراق جا رہے ہو، تم وہاں پر شہید ہو جاؤ گے۔ کہا نانی جان میں جانتا ہوں، اگر چاہتے ہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہاں جاتا ہوں میں؟ ایک مرتبہ اشارہ کیا، کربلا کی زمین بلند ہوئی، دیکھیں یہ مقام ہے، یہاں پر علی اکبر، یہاں پر علی اصغر، یہاں پر اونا محمد، یہاں پر عباس، اور یہ جو نشیب کا مقام ہے یہ آپ کا نوازا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ آگاہ حرکت کا نام ہے کربلا، نون مومنٹ، ویل آرگنائز مومنٹ کا نام ہے کربلا۔ امام حسین نے بتایا کہ دیکھو یہ مسئلہ یہ ہے، اس کو سمجھنا ہو تو آج نے مرثیے میں سمجھا تھا، آپ نے سنا تھا کہ مسلم کے 2 بچوں کو قاتل کھڑا کیا ہے، بچے کچھ نہیں پوچھتے، اجازت دے 2 رکعت نماز پڑھے۔ نوجوان بچوں کے لیے بہترین تربیت ہے، ایٹ دا ٹائم جہاں پر بے انتہا خطرہ ہے وہاں پر یہ بچے پریشان نہیں ہوتے، 2 رکعت نماز کی خواہش کرتے ہیں۔ وہ کہتا نماز تم کو فائدہ دے گی تو پڑھ لو۔ 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھوں کو اٹھایا، خدایا تو ہمارے اور قاتل کے درمیان تو فیصلہ کر۔ چنانچہ آپ نے تاریخ میں دیکھا کچھ ہی لمحے بعد اسی مقام پر قاتل کو لا کر کے مارا گیا۔ تاریخ کہتی ہے جب تک بچے اس مقام تک آئیں، حارث کی زوجہ سے کہتے تھے اے مومنہ، اے مومنہ، اے مومنہ، لیکن جب معلوم ہو گیا کہ یہ قتل کرے گا تو ایک جملہ کا اماں جب ہم شہید ہو جائیں تو ہمارے کرتوں کو ہمارے خون میں لن دینا، اور اگر کوئی قافلہ جا رہا ہو مدینے پہنچا دینا تاکہ پتہ چل جائے کہ ہمارا عاقبت ہماری کیا ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، بڑا کہتا تھا مجھے پہلے مارو، دوسرا کہتا تھا مجھے پہلے مارو، ایک حشر بپا ہو گیا خنجر کے تلے پر، بھائی نے گلا رکھ دیا بھائی کے گلے پر۔ تاریخ کہتی ہے جیسے ہی قتل بڑے بھائی کا کیا، اس نے جنازے کو، لاش کو ڈالا فرات پر،
فرات پر تیرتی ہوئی لاش انتظار کرتی رہی، پھر دوسری لاش جب تک نہ ملی یہ کہہ رہی تھی اے بھائی آجا میرے ساتھ، گویا فرات کہہ رہی ہے تو اے بے کس مسلم کے یتیموں تمہیں اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، میں تمہاری میتوں کو اٹھاؤں گا، میں کہوں گا کربلا میں آنا محمد کو اٹھانے والے موجود تھے، لیکن مسلم کے یتیموں کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ مسلم کے یتیم میدان کربلا میں نہیں آئے تھے، فرات میں ان کے لاشیں تیرتے ہوئے آگے بڑھے، لیکن آج جب بھی زیارت کو جاتے ہیں وہاں جا کر کے بچوں کو یاد دلائیے کہ دیکھو بچوں یہ وہ بچے ہیں جو پریشانی میں بھی نماز کو نہیں بھولتے، یہ بتایا امر بالمعروف کیا ہے، نہی عن المنکر کیا ہے۔ عزیزان گرامی محرم شروع ہو چکا، دوسری محرم بلکہ تیسری محرم کی رات آ گئی، دیکھیں بی بی پکار رہی ہے ہائے حسین پیاسے حسین، ارے کہا جاتا ہے عزادار کے پہلو میں بیٹھتی ہے خدایا رونے والے کی گودی سلامت رکھ، میں کہوں بی بی دولت کی دعا دیجئے، چاہو حشم کی دعا دیجئے، یہ دولت کی دعا کے بجائے گودی کی سلامتی کی دعا کیوں دے رہی ہیں؟ جب نہیں جواب ملے تجھے نہیں معلوم کربلا میں میری گودی خالی ہو گئی۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك ونوخت برحلك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا واللہ۔ خدایا ان آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے بچا لے، پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے، مظلومین کی مدد فرما، مومنین جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس دعا کہا ان سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما، ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ہیں ان کی بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، پروردگارہ جو ہمیں بانٹ رہا ہے تو اس کو بانٹ دے، پروردگارہ ہمیں ظہور کے قابل بنا دے، ہمارے مرحومین کو بخش دے، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما۔ ماتم حسین